فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں صدقے کی فضیلت۔ کیا صدقہ کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے؟ کم از کم انسان کتنا صدقہ کر سکتا ہے؟ رمضان میں صدقے کا کتنا اجر ملتا ہے اور رمضان کے علاوہ کتنا ملتا ہے؟ صدقے کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں کیا معمول ہوتا تھا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، صدقہ کرنے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبریل، اور جب رمضان کے اندر آپ سے فرشتہ جبریل ملاقات کے لیے آتے تھے، اس وقت آپ اور بھی زیادہ صدقہ کرتے تھے، اور بھی زیادہ سخاوت کرنے لگ پڑتے تھے۔ اچھا، رمضان میں کتنے دن جبرائیل آپ کے پاس آتے تھے؟ ایک دن آتے تھے، 2 دن آتے تھے، وقفہ ڈالتے تھے، یا پورا رمضان ہی آتے رہتے تھے؟ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات ہی فرشتہ جبریل ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ تو گویا پورا رمضان ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے اندر گزارتے تھے، صدقہ کیا کرتے تھے، اور اس وقت اور بھی زیادہ صدقہ کرتے تھے جب آپ سے فرشتہ ملاقات کرنے کے لیے آتا تھا۔ اچھا، اس وقت کتنا صدقہ کرتے ہوں گے، کتنی سخاوت کرتے ہوں گے؟ حین یلقاہ جبریل اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ جب بھی آپ سے فرشتہ جبریل ملاقات کے لیے آتے اتنی سخاوت کرتے تھے گویا تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی بن جاتے تھے۔ تیز آندھی کتنی ہوتی ہے؟ ہر چیز اڑا کے لے جاتی ہے، سب کچھ ہی ختم کر دیتی ہے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ عقل اسلام ہے، صدقہ کرنے والے بن جاتے تھے، سخاوت کرنے والے بن جاتے تھے۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان صدقہ کیسے کرے؟ وہ تو بیچارہ خود غریب ہے، مال ہے نہیں اس کے پاس، یا تھوڑا سا صدقہ کرے گا تو لوگ اس کو پہلی بات تو لیتے نہیں ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں، اور دیتے ہوئے بھی انسان کہتا ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے۔ اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اسلام نے ہم سے کثرت کا مطالبہ نہیں کیا، کوانٹٹی کا مطالبہ نہیں کیا۔ اسلام ہم سے کوالٹی چاہتا ہے، کثرت نہیں چاہیے۔ تمہارا مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ جو تم دے رہے ہو وہ مال کیسا ہے۔ چاہے تم تھوڑا دے رہے ہو، وہ مال حلال کا ہے، وہ مال پاک ہے، وہ مال کیسا ہے، یہ اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ اور یہ مطالبہ بالکل نہیں ہے کہ اگر تم کروڑوں کے مالک ہو تو صدقہ کرو گے ورنہ نہیں صدقہ کرو گے، لاکھوں کے مالک ہو تو صدقہ کرو گے ورنہ نہیں کرو گے، تمہارا 1 روپیہ 10 روپے یا 20 روپے 100 روپے تمہارا قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ نہیں، یہ اسلام ہم سے مطالبہ نہیں کرتا۔ اچھا، اسلام پھر اور کیا مطالبہ کرتا ہے؟ پہلی چیز تو ہے نا کہ اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ تمہارا مال پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اگر جس مال کے اندر حرام چیز شامل ہے، حرام کا کمایا ہوا ہے، اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اچھا، کم از کم انسان پھر کتنا صدقہ کر سکتا ہے؟ اس کے پاس زیادہ طاقت نہیں ہے، وہ لاکھوں نہیں کر سکتا، کروڑوں نہیں کر سکتا، ہزاروں بھی نہیں کر سکتا، سینکڑوں بھی نہیں کر سکتا، وہ 10 روپے بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا بھائی، پھر اور کتنا کرے گا؟ آج کل تو 10 روپے کی کیا اوقات ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم سے کثرت ہمیں چاہیے ہی نہیں ہے۔ انسان تیرا دل صاف ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے، مال تیرا پاک ہونا چاہیے۔ آدھی کھجور دے دے، ہم تجھ کو جہنم سے بچا لیں گے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آدھی کھجور خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس آدھی کھجور کی کتنی حیثیت ہے، کتنی وقت ہے، اس کی کتنی اہمیت دیتا ہے رب رحمان اس آدھی کھجور کو، جو ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بھائی میرے پاس کروڑوں ہے نہیں، میں خرچ کیسے کروں گا؟ 1 روپیہ میں کہاں پہ خرچ کروں گا؟ کوئی لینے والا نہیں ہے بھائی، کوئی لینے والا نہیں ہے۔ جہاں پہ یہ ڈبے لگے ہوئے رفائی کاموں کے، آپ روزانہ کی بنیاد پہ 1 روپیہ کر دے، 2 کر دے، 10 کر دے، جتنا آپ کی جیب اجازت دیتی ہے۔ آپ کا وہ 1 روپیہ دیا ہوا رب تعالیٰ اس کو کتنی اہمیت دے گا۔ اس آدھی کھجور کی کیا حیثیت ہے،
کیا وقت ہے رب کے ہاں، رب تعالیٰ اس کو کیا درجہ دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو انسان اپنے حلال مال سے ایک کھجور یا ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، برابر کتنا ہوگا بھائی؟ 1 روپیہ 2 روپے، جو لینے والا بھی شرم محسوس کر رہا ہوتا ہے، دینے والا بھی شرم محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو کیسے دوں، یہ اس کا کیا کرے گا، یا لینے والا کہتا ہے بھائی میں اس کے 1 روپے کا یا 1 کھجور کا کیا کروں گا، لیکن رب تعالیٰ اس کو کیا عزت بخشتا ہے، یتقبلها بیمینہ، رب تعالیٰ اس کو اپنے دانے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، ثم یربیہا لصاحبہ، پھر رب تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے اس کے دینے والے کے لیے۔ مثال کیا دی؟ جس طرح ایک جانور خریدتے ہو نا، اس کا بچہ تمہارے پاس، اس کی خدمت کرتے ہو، چارہ ڈالتے ہو، بڑا ہو جاتا ہے، مہنگے داموں بیچتے ہو، اسی طرح رب تعالیٰ جو تم نے 1 کھجور دی ہے رب کے رستے میں، یا 1 روپیہ دیا، 2 روپے دیے، 10 روپے دیے، ان کی رب تعالیٰ پرورش کرتا ہے حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک وہ ایک پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔ جس 1 روپے کو ہم کوئی حیثیت نہیں دے رہے، اگر وہ ہمارے حلال مال سے ہے، نیت ٹھیک ہے، تو رب تعالیٰ نے اس کو کتنے بھاگ لگائے؟ فرمایا کہ گویا ایک پورا پہاڑ اس کے برابر اس نے صدقہ کر دیا ہم نے 1 روپیہ، نیت ٹھیک ہے، مال ہمارا حلال کا، لیکن رب تعالیٰ نے کیا بھاگ لگایا ہے؟ گویا انسان نے پورا پہاڑ وہ صدقے کے اندر خرچ کر دیا ہے۔ تو ہمیں یہ ذہن کے اندر نہیں رکھنا چاہیے کہ میرے پاس مال ہوگا تو میں صدقہ کروں گا۔ اسلام کے لیے کثرت نہیں ہے، قلت ہے، لیکن صاف ہے، پاک ہونا چاہیے۔ مال تمہارا پاک ہے، تھوڑا دے دو، رب تعالیٰ ایسے بھاگ لگائیں گے، تم دنیا کے اندر بھی کامیابی سمیٹتے چلے جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگے۔